اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علماء حسن ہوتے ہیں، اچھے علماء جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، اجماع کی مخالفت نہیں کرتے، اگر وہ اجماع قطعی ہو، عقل کو بروئے کار لاتے ہیں، حکم عقل کی مخالفت نہیں کرتے۔ لیکن کچھ علماء وہ ہیں جن کو روایات میں علماء سو کہا گیا ہے۔ یہ عالم ہیں، دین جانتے ہیں، مذہب جانتے ہیں، شریعت کی تعلیمات کو جانتے ہیں، لیکن مقام عمل میں صفر ہیں۔ ہر باطل طاقت کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں، ہر ظالم کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں، روایات کی اصطلاح میں ایسے علماء کو علماء سو کہا گیا ہے، اور لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو علماء سو سے دور رکھیں۔ سعید ابن جبیر جو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد خاص تھے، اور آپ کا شمار اصحاب خمسہ میں سے ہے۔ آپ سے سوال ہوا کہ لوگ کس طریقے سے گمراہ ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا من قبل علمائہم، لوگ اپنے علماء کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر لوگوں کو اچھا عالم مل جائے تو لوگوں کی ہدایت ہو جاتی ہے، لیکن اگر لوگ علماء سو کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جناب سعید ابن جبیر بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم تھے، حافظ قرآن تھے، مفسر قرآن تھے، اتنے عابد اور زاہد تھے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر 2 رکعت مستحبی نماز میں ختم قرآن کیا تھا۔ آپ علم خواب کے بہت بڑے عالم تھے، اور جس خواب کی تعبیر بڑے بڑے دانش مند نہیں بتا پاتے تھے، اس خواب کی تعبیر جناب سعید ابن جبیر بیان کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ تاریخ میں ہے کہ عبد الملک ابن مروان نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں نے مسجد کی محراب میں 4 مرتبہ پیشاب کیا ہے۔ میں نے مسجد کی محراب میں 1 نمبر کا کام 4 مرتبہ کیا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد وہ وحشت زدہ بیدار ہوا۔ صبح ہوئی، جن کو وہ علم خواب کے علماء میں شمار کرتا تھا ان کو بلایا، ان کے سامنے اپنے خواب کو رکھا اور کہا میں نے عالم خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں نے 4 مرتبہ 1 نمبر کا کام مسجد کی محراب میں کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے دربار میں جتنے علم خواب کے دانش مند تھے سب خاموش ہو گئے۔ کہا حضور، اس خواب کی تعبیر میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم لوگ اس خواب کی تعبیر سمجھنے سے عاجز ہیں، آپ جناب سعید ابن جبیر کو بلا لیجئے جو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد خاص ہیں، ہم کو یقین ہے کہ وہ اس خواب کی تعبیر بتا دیں گے۔
اس حاکم نے جو بنی امیہ کا 5واں حاکم ہے، 5واں خلیفہ ہے، عبد الملک ابن مروان، اس نے جناب سعید ابن جبیر کو بلوایا، آپ آئے، آپ کے سامنے اس نے اپنے خواب کو بیان کیا۔ سعید ابن جبیر نے کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے بعد تیرے 4 بیٹے مسند حکومت پر تیری جگہ پر آئیں گے اور وہ سچے اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیں گے، بدعتوں کو اسلام میں رائج کریں گے۔ جناب سعید ابن جبیر نے عبد الملک ابن مروان کے خواب کی یہ تعبیر بیان کی اور یہ تعبیر محقق بھی ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے عبد الملک کے بعد اس کے 4 بیٹے ولید ابن عبد الملک، اسی طریقے سے سلیمان ابن عبد الملک، اسی طریقے سے یزید ابن عبد الملک، اسی طریقے سے ہشام ابن عبد الملک، یہ 4 بیٹے عبد الملک کے اریکہ قدرت پہ آئے، مسند حکومت پہ آئے اور انہوں نے بدترین حکومت کی اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی پوری کوشش کی، بدعتوں کو اسلام میں رائج کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔